لیکن خدا ایک ہے، اس کی صفت آپ بیان کر سکتے ہیں، اور وہ ایک خدا ہے، نہ صفتی ماستی، اس کا کوئی عکس نہیں ہے، نہ کوئی پکچر ہے، نہ کوئی پینٹنگ ہے، نہ کوئی مورتی ہے، نہ کوئی اسٹیچو ہے. ہوپ ڈانس دا کوشچن. اگلا سوال مائک نمبر 2 سے. میرا نام رندھیر بہادر گوئل ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اسلام دھرم کی استھاپنا کب ہوئی اور اس کے سنستھاپک کون تھے؟ آپ ذرا آپ کا سوال پھر سے دہرائیں گے سر، آسان ہندی میں. سر، جاننا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام دھرم کی استھاپنا کب ہوئی اور اس کے سنستھاپک کون تھے؟ اسلام دھرم کب بنا اور اس کو بنانے والے کون ہیں؟ جی. بہت سے لوگ کو غلط فہمی ہے کہ اسلام دھرم 1400 سال پہلے آیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بانی ہیں. اسلام دھرم جبھی انسان نے اس دھرتی پہ، اس زمین پہ قدم رکھا، اس وقت سے پہلے سے اسلام ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بانی نہیں ہیں، اس کے فاؤنڈر نہیں ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہے، آخری رسول ہے. تو یہ دھرم انسان جب سے جنم لے اس کے پہلے سے ہے. اس کو بنایا کس نے؟ اللہ نے، خدا نے. خدا اللہ تعالیٰ قرآن میں لکھتے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں نہ تس پتیما استی. سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ صرف ایک ہی دین ہے وہ اسلام، صرف ایک ہی صحیح دین ہے وہ اسلام. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں کہ اگر کوئی دوسرا مذہب اسلام کے علاوہ اختیار کرتا ہے وہ آخرت میں خسارے میں ہے، اور خدا اسے کہیں بھی نہیں مانے گا، بالکل اس کو نہیں مانے گا. تو صرف اللہ نے ایک ہی دین بھیجا، خدا نے ایک ہی دین بھیجا، وہ ہے اسلام. تو جتنے پیغمبر آئے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے پیغمبروں نے ایک ہی مذہب سکھایا، وہ ہے اسلام. اسلام کے معنی ہیں، اسلام آتا ہے لفظ سلام سے، جس کے معنی ہے امن، جس کے معنی ہے پیس. اسلام آتا ہے عربی لفظ سلم سے، جس کے معنی ہے کہ اللہ تعالی کے خواہش کے مطابق زندگی بسر کرنا. تو اسلام کے معنی ہے امن حاصل کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننے کے بعد. اسے کہتے ہیں اسلام، اور جو اس پہ چلتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. اگلا سوال بہنوں کے سیکشن سے ہے، مائک نمبر 3 سے. My name is Neelam. I am a teacher by profession. I want to ask that I have read some books in which I get references of Bukhari, Tirmidhi, Ahmad and Muslim and so on. I just want to know, are these references authentic? And if not, then which other books should be referred for more information about particular surahs? Thank you. بہن نے سوال کیا ہے کہ ان نے ایک کتاب پڑھا، اس کے اندر بخاری کا حوالہ دیا گیا، مسلم کا، احمد کا، ترمذی کا. وہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ یہ کتابیں اوتھینٹک ہے کیا نہیں، کہ وہ صحیح ہے کیا نہیں. آپ نے کون سی کتاب پڑھی مجھے پتا ہے، تو وہ کتاب کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں. لیکن اگر آپ کا سوال ہے کہ بخاری، مسلم، احمد، ترمذی صحیح ہے کیا نہیں، ہم قرآن میں مانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں مانتے ہیں. حدیث کیونکہ 1400 سال پہلے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. حدیث 3 قسم کے ہوتے ہیں، صحیح، ضعیف اور موضوع. صحیح مطلب پختی، اوتھینٹک. ضعیف مطلب ویک، مطلب کمزور. موضوع مطلب گڑی ہوئی، کنکاکٹڈ. جہاں تک کہ صحیح مسلم اور بخاری کا سوال ہے، یہ دونوں کتابیں صحیح مسلم اور بخاری، ان میں سے 100% جتنے بھی حدیثیں ہیں الحمدللہ صحیح ہے، دے اوتھینٹک. باقی جو کتابیں ہیں سیاستہ یا کتب الستہ کے، ترمذی، سنن ابو داؤد، ابن ماجہ،
اور سنن نسائی، یہ 4 جو کتابیں ہیں کتب ستہ کے، ان میں سے اکثر حدیث صحیح ہے، لیکن چند حدیث اس میں سے ضعیف ہے۔ ان کے بارے میں ایک بہت بڑے عالم ہے شیخ ناصر الدین البانی رحم اللہ، ان نے ان پہ تحقیق کی اور 2 الگ جلد بنائے، صحیح ابو داؤد ضعیف ابو داؤد، صحیح ترمذی ضعیف ترمذی، صحیح سنن نسائی ضعیف سنن نسائی، اس طریقے سے تقسیم کیا۔ یہ 4 جو کتابیں ہیں اکثر میں سے حدیث صحیح ہے، لیکن کچھ ضعیف حدیث بھی ہے۔ تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی حوالہ دیا بخاری کا یا مسلم کا، آپ آنکھ بند کر کے سمجھ سکتے ہیں یہ صحیح ہے، لیکن اگر کوئی حوالہ دے رہا ہے ابو داؤد ترمذی کا، سنن نسائی کا، ابن ماجہ کا، تو آپ سوچ سکتے اکثر صحیح ہوں گے، لیکن اگر آپ کو شک ہے تو آپ ناصر الدین البانی کی کتاب کے بارے میں تحقیق کر سکتے اور پتہ لگے گا کہ ان میں سے چند حدیثیں ضعیف ہے، اور اس کے بعد آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں۔ تو قرآن مجید کے بعد جو کتاب ہے جو مسلمان کہہ سکتے کہ پورے طریقے سے صحیح ہے وہ بخاری ہے، صحیح بخاری ہے، اس کے بعد صحیح مسلم ہے، اور باقی کے 4 کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان میں سے اکثر حدیث صحیح ہے۔ ہوپ دس آنسر دی کوسچن۔ اگلا سوال مائک نمبر 1 سے، بھائی اپنا نام اور پروفیشن ضرور بتائیں۔ نمسکار سر، میرا نام انکر پنڈس ہے اور میں انجینئر ہوں۔ جیسا کہ آپ نے کہا تھا ابھی کہ چڑیا کو بھی انٹینشنلی مت مارو، جب تک اس کی ضرورت نہ ہو اس کو مارنے کی تب تک اس کو مت مارو، پر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ باگ صرف اپنے سواد کو چینج کرنے کے لیے، اپنی زبان کو ایک اچھا سواد دینے کے لیے نان ویجیٹیرین جو بے زبان جانور ہیں ان کا قتل کرتے ہیں بڑی بے رحمی سے۔ حضرت نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ حدیث میں نے پیش کی سنن نسائی کی حدیث نمبر 4209، اس میں لکھا ہے کہ آپ ڈو ناٹ کل اسپیرو وداؤٹ اے ریزن، ایک چڑیا کا بھی قتل نہ کرو بنا کوئی وجہ کے۔ بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے کہ کچھ لوگ اچھے سواد کے لیے، اچھے ٹیسٹ کے لیے، لذیذ کھانا بنانے کے لیے جانوروں کا، پرندوں کا قتل کرتے، کیا صحیح ہے؟ آپ پوچھنا چاہتے ہیں نان ویج الاؤڈ ہے کیا نہیں؟ پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں نان ویج صحیح ہے کیا نہیں، ایک مسلمان اچھا مسلمان بن سکتا ہے 100% ویجیٹیرین ہونے کے بعد بھی۔ نان ویج کھانا اسلام میں فرض نہیں ہے، اسلام میں گوشت کھانا فرض نہیں ہے، لیکن کیونکہ قرآن میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1 میں، اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، خدا نے اجازت دی ہے، وہ جانور جو بھیڑ بکری ہے، کیٹل، یو کین ہیو دیم فار فوڈ، اللہ تعالیٰ اجازت دی اس لیے ہم کھا سکتے ہیں۔ لیکن ابھی ہم چیک کریں گے کہ یہ صحیح ہے کیا نہیں۔ آج سائنس یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ویجیٹیرین فوڈ میں ایک انسان کو ضرورت ہے 20 to 23 امائنو ایسڈس کو جینے کے لیے، اس میں سے 8 اسینشیل امائنو ایسڈس ہے جو اپنے جسم میں نہیں بنتے، ہمارے فوڈ میں ہونا ضروری ہے، ہمارے کھانے میں ہونا ضروری ہے، اسے کہتے ہیں 8 امائنو اسینشیل ایسڈ، 8 اسینشیل امائنو ایسڈ۔ آج کی سائنس یہ کہتی کوئی بھی ویجیٹیرین فوڈ نہیں ہے، کوئی بھی بھاجی پالا نہیں ہے جس میں ساروں 8 امائنو ایسڈ ہے۔ نان ویج فوڈ از اے گڈ سورس آف پروٹین۔ اور ایک بات آج سائنس یہ کہتی ہے کہ دا نان ویج فوڈ از مور نیوٹریشس، اور آپ دیکھیں گے جبھی بھی کہ جو بھی جانور ہے جو گھاس پھوس کھاتے ہیں، ہربیورس اینیمل، ان کے دانت کو آپ دیکھیں گے، ان کے دانت چپٹے ہیں، ہربیورس سیٹ آف ٹیتھ، صحیح؟ جی ہاں، ایک بار نے کئی بار بولا، اور آج بھی دہرا رہا ہوں کیونکہ آپ نے سوال پوچھا ہے۔ پر اسلام میں کیا فالو ہوتے تھے تو جواب جانتے تھے، لیکن شاید آپ نے کچھ میری تقریر سنے کچھ نہیں سنے، میں پورا جواب دوں گا انشاءاللہ، پھر آپ بات کر سکتے ہیں۔ جب آپ دیکھیں گے کارنیورس اینیمل، جو جانور ہے جو گوشت کھاتے ہیں، لائن، ٹائیگر، لیپرڈ، ان کے پاس نوکیلی دانت ہے، کارنیورس سیٹ آف ٹیتھ۔ جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے آئینے میں، انسان
अगर आईने में देखेंगे कि इंसान के पास चपटे दांत भी है, नोकीले दांत भी है. हर्बीवोरस भी कार्निवोरस है. दे हैव ओमनिवोरस सेट ऑफ टीथ. अगर खुदा चाहता था कि हम सिर्फ घास खाए और वेजिटेबल्स खाए, तो अल्लाह नोकीले दांत क्यों दिए? नॉनवेज खाने के लिए. आज साइंस ये कहती है कि जितने हर्बीवोरस एनिमल है, काउ, गोट, शीप, वो सिर्फ वेजिटेबल डाइजेस्ट कर सकते, फ्लैश डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते. जितने भी कार्निवोरस एनिमल है, टाइगर, लेपर्ड, लायन, दे कैन ओनली डाइजेस्ट फ्लैश. वो घास डालेंगे तो हजम ही नहीं कर सकते. जो इंसान है, हमारे पास लॉन्ग इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है. वो हम घास फूस भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, वेजिटेबल भी डाइजेस्ट कर सकते हैं. अगर खुदा चाहता था कि हम सिर्फ वेजिटेबल खाए, तो नॉन वेज डाइजेस्ट करने की गोद क्यों दे? तो इससे साबित होता है साइंटिफिकली वी कैन हैव नॉन वेज एंड वेज बोथ. हमें गलत फहमी है अक्सर कि हिंदू धर्म में वेजिटेबल खाना हराम है. मैंने अभी कह चुका हूं, मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्ष नंबर 31 में, चैप्टर नंबर 5 वर्ष नंबर 31 में कहा गया मनुस्मृति में कि खुदा ने कुछ जानवर बनाए खाने के लिए और कुछ खुराक बनने के लिए. अगर खुराक बनने वाले जानवर खा जाते खाने वाले जानवर के जरिए, तो ये गुनाह नहीं है. आगे लिखा है मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 श्लोका नंबर 29 में कि अगर आप खाने वाले जानवर खाते हैं तो गुनाह नहीं है. मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्ष नंबर 40 में कहा गया है कि कुछ जानवर कुर्बानी के लिए बनाए गए. अगर आप कुर्बानी के जानवर का कत्ल करते तो गुनाह नहीं है. अगर आप पढ़ेंगे महाभारत अनुशासन पर्व, उसके अंदर भीष्म, पांडव के बड़े भाई, युधिष्ठिर, पांडव के बड़े भाई, वो भीष्म से पूछते हैं कि हमारे जो पुरखे एंसेस्टर्स जो मर गए, उनको सुकून पहुंचाने के लिए हम यज्ञ में, पूजा में क्या दे? तो भीष्म कहता है अगर आप भाजी पाला देंगे तो हमारे बाप दादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे. अगर आप मछली देंगे 2 महीना, अगर गोश्त देंगे 3 महीना, अगर आप रैबिट खरगोश देंगे 5 महीना, अगर बकरी देंगे तो 5 महीना, अगर आप सुअर देंगे 6 महीना, अगर आप परिंदे देंगे 7 महीना, अगर डियर देंगे, हिरन 8 महीना. और ये पूरा मेन्यू है, लंबा मेन्यू है. अगर आप बफेलो देंगे, बफेलो, तो 11 महीना. अगर आप पूरे गाय ज़बह करेंगे 1 साल तक आपके दादा परदादा संतुष्ट रहेंगे. 1 साल. कौन कहता है? भीष्म युधिष्ठिर थे. महाभारत में अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 में पूरा मेन्यू है. वेद में कई जगह लिखा गया है कि साधु संत गोश्त खाते थे, गाय भी खाते थे. तो इससे यह मालूम पड़ता है कि हिंदू धर्म में गोश्त खाने की ममानियत नहीं है. लेकिन कुछ मजहब है जो कहते हैं कि भाई जीवत को नहीं मानना चाहिए, मिसाल के तौर पर जैनिज्म एक्सेट्रा, और वो ये प्रचार करते हैं कि कोई भी जानवर का कत्ल नहीं करना चाहिए. तो मैं उनसे कहता हूं इसीलिए गोश्त खाना हराम है. तो मैं कहता हूं अभी साइंस एडवांस हो चुकी है. हम जानते हैं कि पेड़ पौधे में भी जान है, वो भी जीवत है. तो आप पेड़ पौधा क्यों खाते? नहीं, अभी लॉजिक चेंज हो गया. उनको पहले पता नहीं था ना. सैकड़ों साल पहले हमें क्या पता था पेड़ पौधे के अंदर भी जान है? वो लॉजिक उस टाइम सही थी. अभी साइंस बढ़ गई तो उनकी लॉजिक बदल गई. अभी कहते नहीं था आखिर भाई पेड़ पौधे में जान नहीं चलेगा, लेकिन इसके अंदर 2 या 3 सेंसेस कम है.